شہزادی کی دانائی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ سرسبز پہاڑوں کے دامن میں ایک خوبصورت ریاست تھی۔ ہوا یوں کہ اس ریاست کے بادشاہ اور ملکہ کی وفات کے بعد ان کی اکلوتی بیٹی نے حکومت سنبھال لی۔ ابھی چند دن ہی گزرے تھے کہ مکار وزیر نے زبردستی شہزادی سے حکومت چھین لی۔ مکار وزیر بہت ہی بدمزاج اور جھگڑالو تھا۔ اس نے بادشاہ بنتے ہی رعایا پر طرح طرح کے ظلم ڈھانے شروع کر دیے۔ ساری ریاست کا امن و سکون برباد ہو گیا۔ ظالم وزیر کو بادشاہ بنے تھوڑا ہی عرصہ ہوا تھا کہ ریاست کے لوگوں کو ایک مسئلے کا سامنا کرنا پڑا۔ پہاڑ کی چوٹی سے بہہ کر آنے والی ندی کا پانی کم ہونے لگا۔ لوگ پریشان ہو گئے۔ وہ اپنا مسئلہ لے کر دربار میں حاضر ہوئے۔ رایا، ہم بہت پریشان ہیں، ندی خشک ہو رہی ہے، فصلوں کا تو ذکر ہی کیا، اب تو ہمارے پینے کے لیے بھی پانی ناکافی ہے۔ وزیر، فکر نہ کرو، میں یہ مسئلہ حل کر لوں گا۔ وزیر نے ایک آدمی کو پہاڑ پر بھیجا تاکہ معلوم کرے کہ پانی کم ہونے کا سبب کیا ہے۔ 2 دن کے بعد وہ آدمی وزیر کے پاس واپس آیا۔ آدمی، جناب، پہاڑ کی چوٹی پر ایک دیو نے گھر بنا لیا ہے۔ اس کے گھر میں ایک بہت بڑا تالاب ہے۔ اس نے ندی میں بڑے بڑے پتھر رکھ کر پانی کا بہاؤ اپنے تالاب کی طرف موڑ لیا ہے۔ وزیر، اچھا تو یہ بات ہے، میں دیو کو ایسا سبق سکھاؤں گا کہ وہ عمر بھر یاد رکھے گا۔ جاؤ اور لوگوں سے کہو کہ کل وہ لاٹھیاں اور ڈنڈے لے کر میدان میں جمع ہو جائیں۔ ہم سب جا کر دیو کا مقابلہ کریں گے۔ صبح سویرے لوگ اپنی اپنی لاٹھیاں اور ڈنڈے لے کر وزیر کی قیادت میں پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے۔ وزیر ڈنڈا لہراتے ہوئے، دیو، او دیو، باہر نکلو۔ دیو گرجدار آواز میں، آپ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ رایا، اللہ، یہ تو بہت ہیبت ناک ہے۔ وزیر، ندی کے راستے سے پتھر ہٹاؤ تاکہ پانی ہم تک پہنچ سکے، ورنہ ہم تمہیں ایسا مزہ چکھائیں گے کہ تمہیں چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا۔ دیو، تم لوگ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ذرا قدم بڑھا کر تو دیکھو۔ وزیر، لوگوں آگے بڑھو اور اس پر ٹوٹ پڑو۔ دیو غصے سے، تمہاری یہ جرأت؟ دیو آگے بڑھا، اس نے وزیر کو پکڑ کر زمین پر دے مارا۔ وزیر شدید زخمی ہو گیا۔ دیو غصے میں بہت ہیبتناک لگ رہا تھا۔ پھر وہ پوری قوت سے پیچھے مڑا اور کئی آدمیوں کو اوپر تلے گرا دیا۔ دوسرے لوگ خوف کے مارے سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ دوسرے دن رایا کا ایک وفد شہزادی کی خدمت میں حاضر ہوا اور شہزادی کو سارا واقعہ سنایا۔ شہزادی صاحبہ، اب آپ بھی ہماری آخری امید ہیں، آپ ہمارا پانی کا مسئلہ حل کریں۔ شہزادی، ٹھیک ہے، میں دیو کے پاس جاؤں گی، آپ کا مسئلہ حل کرنے کی کوشش کروں گی۔ شہزادی اپنے محل کے درزی خانے میں گئی۔ وہاں اس نے کچھ کاٹا، سیا اور ٹھونکا۔ اس نے ساری چیزیں ایک بڑے سے تھیلے میں ڈالی اور دیو سے ملنے پہاڑ کی چوٹی پر جا پہنچی۔ شہزادی، دیو، اچھے دیو، میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں۔ دیو، مجھے معلوم ہے انہوں نے تمہیں مجھ سے لڑنے کے لیے بھیجا ہے۔ شہزادی، نہیں، میں لڑنے کے لیے نہیں آئی، میں تو آپ کے لیے تحفہ لائی ہوں۔ شہزادی نے تھیلا کھولا اور اس میں سے محملی جوتے نکال کر دیو کی طرف بڑھائے۔ دیو حیرت سے، کیا کہا؟ تحفہ؟ جوتے؟ لیکن میں نے تو کبھی جوتے نہیں پہنے۔ شہزادی، آپ ذرا یہ جوتے پہن کر دیکھیے تو صحیح۔ دیو نے جلدی جلدی جوتے پہنے۔ وہ بہت خوش دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ شہزادی کا شکریہ کیسے ادا کرے۔ دیو، بہت شکریہ، یہ جوتے تو بہت آرام دہ ہیں شہزادی صاحبہ، میں اس کے بدلے آپ کو کیا دے سکتا ہوں؟ شہزادی، اچھے دیو، ہمیں ہمارا پانی لٹا دو۔ دیو، ہاں کیوں نہیں، یہ لو۔ دیو بھاگتا ہوا گیا اور ندی میں رکھے ہوئے بڑے بڑے پتھر ہٹا دیے۔ پتھر ہٹتے ہی پانی کا بہاؤ دوبارہ ریاست کی طرف مڑ گیا۔ شہزادی،
بہت بہت شکریہ اچھے دیو، میں آپ کا احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ دیو: مہربان شہزادی، آئندہ جب بھی تمہیں کوئی ضرورت پڑے مجھے یاد کر لینا۔ شہزادی: اچھا، اللہ حافظ۔ شہزادی پہاڑ سے نیچے اتری تو لوگوں کا ایک ہجوم اس کا منتظر تھا۔ ندی کا پانی پورے زور و شور سے بہہ رہا تھا، لوگوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ رایا شہزادی صاحبہ زندہ آباد، ہماری ریاست پر حکومت کرنے کا حق صرف آپ کو ہے، آپ کو ریاست کی ملکہ بنائیں گے۔ لوگوں کا ایک بڑا جلوس شہزادی کو لے کر شاہی محل کی طرف روانہ ہوا۔ وزیر اتنے بڑے ہجوم کو دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا۔ اس نے اسی میں عافیت سمجھی کہ پچھلے دروازے سے فرار ہو جائے۔ شہزادی ریاست کی ملکہ بن گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس چھوٹی سی ریاست میں ہر طرف امن، سکون، خوشحالی نظر آنے لگی۔